کہ OIC نے اپنا ایک خصوصی انوائے مقرر کر دیا ہے افغانستان کے لیے اور OIC کا ایک سیکریٹریٹ کھلے گا کام۔ رحمان ملک ایک غریب آدمی، غریب بیک گراؤنڈ کا آدمی جس نے ایسے تیسے یا جیسے بھی ترقی کی، سامنے آیا، وزیر بنا، پارٹی نے اسے ٹکٹ نہیں دیا۔ بولنے کے حوالے سے ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے تہمینہ درانی، انہوں نے کتاب لکھی تھی مائی فیوڈل لارڈ۔ میں آج تک ان سے ملا نہیں ہوں لیکن مجھے بڑا میرے دل میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ میرا نام اعزاز سید ہے اور میں کم و بیش 2 دہائیوں سے اسلام آباد میں جرنلزم کر رہا ہوں۔ میرا جو جرنلزم ہے صرف اسلام آباد تک ہی محدود نہیں ہے، ملک کے مختلف حصوں میں ٹریول کرتا رہا ہوں، صرف ملک کے اندر ہی نہیں ملک کے باہر بھی ٹریول کرتا رہا ہوں۔ میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ بھی تحقیقاتی صحافت پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں پرنٹ میڈیا میرا آغاز تھا، الیکٹرانک میڈیا میں بھی کام کر رہا ہوں اور پرنٹ میڈیا کو بھی جانتا ہوں، ملٹی میڈیا کو بھی جانتا ہوں، اس پہ بھی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میری ایک پبلیکیشن، ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، ٹیررزم مین سبجیکٹ تھا اس کا۔ تو براڈلی یہ میرا سبجیکٹ ہے۔ ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، سیکھتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیٹس اٹ۔ میرا کوئی نک نیم نہیں ہے، اعزاز ہی نام ہے میرا۔ میری پہلی جاب جرنلزم تھی اور میری آخری جاب بھی جرنلزم ہے۔ میری پہلی محبت بھی جرنلزم تھی اور آخری محبت بھی جرنلزم ہے۔ پاکستان میں جو موسٹ انسپریشنل پرسنالٹی جو میں آج تک دیکھا ہوں وہ 2 ہیں۔ ایک عبدالستار ایدھی ہیں جن میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں، اور بڑا تلخ سچ بولنے کے حوالے سے ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے تہمینہ درانی، انہوں نے کتاب لکھی تھی مائی فیوڈل لارڈ۔ میں آج تک ان سے ملا نہیں ہوں لیکن مجھے بڑا میرے دل میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے کہ دا وے شی ہیز اسپوکن ٹروتھ، میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیے OIC مسلم ممالک کی تنظیم ہے جس کا زیادہ تر کام نشستن، گفتن اور برخاستن ہی ہوتا ہے۔ یہ جو اجلاس ہوا تھا جسے پاکستان نے پریزائڈ کیا تھا، سعودی عرب نے اس میں مین کردار ادا کیا کہ افغانستان کے ایشو کے اوپر یہ اجلاس ہو، اس میں 3 اہم باتیں میں کہوں گا کہ وہ ہوئی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے بین الاقوامی برادری سے کہ وہ افغانستان کے اوپر نرم رویہ اختیار کرے، اور ایک ایکسپرٹ گروپ تیار کیا گیا ہے نمبر 2 کہ جو وہ ویز اینڈ مینز تلاش کرے کہ افغانستان کے اوپر عائد جو پابندیاں ہیں ان میں رہتے ہوئے کس طریقے سے جو ان کی جائز بینکنگ سہولیات ہیں وہ بحال ہو جائیں، کیونکہ افغانستان کے اندر ملینز آف پیپل جو ہیں وہ ان کی خوراک کا مسئلہ ہے، قحط سالی کا مسئلہ ہے، 22.3 ملین افراد کا یہ معاملہ ہے اور ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ جو تیسرا اہم معاملہ اس میں ہوا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہوا کہ OIC ممالک نے افغانستان کو کہا ہے کہ وہ عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں، اور ایک علماء کی کونسل کے قیام کی بات کی گئی ہے۔ جو پاکستان کے حوالے سے اور بین الاقوامی برادری کے حوالے سے اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو مسلم ممالک کی تنظیم ہے OIC جسے کہتے ہیں، اس نے افغانستان کو کہا ہے کہ وہ القاعدہ، داعش، ان سے متعلقہ گروپس، ساتھ ہی ساتھ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو کہ چین کے مخالف ایک تنظیم ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جو کہ پاکستان سے متعلقہ، پاکستان فوکسڈ وہ تنظیم ہے، ان تنظیموں کے خلاف ٹینجبل ٹھوس اقدامات کرے۔ تو یہ میرے خیال میں اس کی براڈلی باتیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس OIC اجلاس سے کوئی فوری طور پہ فرق پڑنے جا رہا ہے افغانستان کے اندر، کوئی بڑے وعدے نہیں کیے گئے، کوئی ڈونیشنز نہیں آئے، ماسوائے اس کے کہ OIC نے اپنا ایک خصوصی انوائے مقرر کر دیا ہے افغانستان کے لیے اور OIC کا ایک سیکریٹریٹ کھلے گا کابل میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں، کہا گیا ہے ان کو، وہ ہوگا نہیں ہوگا، who knows۔ دیکھیے سب سے پہلے ایک بات جس کا PTI کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ PTI نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائے۔ PTI کے 2018 کے جو منشور تھا اس میں کہا گیا تھا کہ وہ میئر اور ڈپٹی میئر کے جو الیکشنز ہیں وہ براہ راست کروائیں گے، اور انہوں نے وہ براہ راست کروائے۔ ان کے پاس اس بات کا چانس تھا کہ وہ
قانون بدل دیتے, انڈائریکٹ الیکشن میں چلے جاتے, منورنگ کرتے. انہوں نے نہیں کیا. یہ ایک کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے براڈلی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے صوبے میں ریجیکٹ کر دیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان ایک نئی قوت کے ساتھ آئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جیت اس لیے بھی اہم ہے کہ پڑوس میں افغانستان ہے, اور افغانستان میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ نیبرنگ جو صوبہ ہے ہمارا کے پی کے کا, اس پر شاید نظر آتے ہیں, اور وہ انتخابات کی صورت میں بھی سامنے آئے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں عمران خان سے زیادہ اگر کسی کی ہار ہوئی ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, کیونکہ ٹریڈیشنلی کے پی کے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے عوامی نیشنل پارٹی کا ایک قلعہ تھا جو وہ دوبارہ فتح نہیں کر سکے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا. میں ٹیلی ویژن چینل 2018 سے نہیں دیکھتا. میں اپنے آپ کو جرنلسٹ یا رپورٹر کہلانا زیادہ پسند کروں. میں دونوں سے نفرت بھی نہیں کہوں گا اور دونوں سے محبت بھی نہیں کروں گا. میرے خیال میں اٹس ان بٹوین لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ بٹوین ٹو. میرے خیال میں بطور جرنلسٹ کسی ایک پارٹی کو فیور کرنا وہ مناسب نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ گورننس کے اعتبار سے نون لیگ کو بہتر سمجھتا ہوں. جو پی ٹی آئی ہے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جس طریقے سے ہو رہے ہیں اور یہ کروا رہے ہیں, تو میں اس کا کریڈٹ بھی ان کو دیتا ہوں. A big scoop of journalists in Pakistan. Corruption cases are mainly manufactured for political agenda. Dirty politics is often played by those who are not in politics by the constitution. Mismanagement, bad governance. I have a couple of regrets which I would not like to share. میرے خیال میں عبدالستار عیدی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, ٹویٹر, بے نظیر بھٹو, علی امین گنڈاپور ایک ایسا آدمی ہے جس کا شاید اپنی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. عظمیٰ بخاری ایک ایسی خاتون ہیں جو بڑی سیاستدان بننے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. رحمان ملک ایک غریب آدمی, غریب بیک گراؤنڈ کا آدمی جس نے ایسے تیسے یا جیسے بھی ترقی کی, سامنے آیا, وزیر بنا, پارٹی نے اسے ٹکٹ نہیں دیا اور پھر بھی وہ پارٹی کے ساتھ لائل رہا. اس کے اوپر بہت سارے تحفظات بھی کیے جا سکتے ہیں, کہے جا سکتے ہیں. سراج الحق جماعت اسلامی کے وہ رہنما جن کو شاید یہ نہیں پتا کہ انہوں نے حکومت میں جانا ہے یا اپوزیشن میں جانا ہے. دودھ پتی ہے. مجھے ذاتی طور پہ جنرل عزیز کے ساتھ میرا انٹرویو بڑا پسند ہے. جنرل عزیز نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے, لیکن میں ان سے سوال کرتا رہا. وہ ایک ماحول تھا کہ نواز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, جنرل کیانی بھی وہاں پر موجود تھے, جنرل عزیز اور ان کے ساتھی بھی موجود تھے. یعنی کہ ایک تاریخ تھی. اٹ واز جسٹ اے ہسٹری. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس اعتبار سے تھی کہ 12 اکتوبر 1999 میں جنرل عزیز نے اہم رول ادا کیا تھا, تو تقریباً 11-12 سال بعد 14 سال بعد دونوں کا آمنا سامنا ہو رہا تھا, یعنی نواز شریف کا بھی اور جنرل عزیز کا بھی. تو میں اس بات کو فیل کر رہا تھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے ماحول کیا ہے, اور میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا. جو میں نے ان سے کوشچنز کیے وہ بڑے جیو نے ان کو بڑا چلایا بھی, بار بار چلایا بھی, اور سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہوئے. سوشل میڈیا پہ ویسے جنرل اسلم بیگ کے ساتھ میرے انکاؤنٹر بڑا مشہور ہے, لیکن مجھے زیادہ وہ پسند نہیں. مجھے زیادہ جنرل عزیز کے ساتھ جو میرے سوال ہیں وہ زیادہ پسند ہیں. مورننگ. Depends. There is no option of if and but in the life.
اب نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے. جنرل فیض حمید نے جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں اور فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جاتے ہوئے ممنوعہ بور کے 2 اسلحہ لائسنس لیے ہیں.